نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى۔ پارہ نمبر 30 سورہ النازعات، رکوع 2 آیات نمبر 40-41۔ واما من خاف مقام ربه، جس شخص نے اللہ کا خوف اختیار کیا، جس شخص نے خوف آخرت، خوف خداوندی اختیار کی اور یہ سمجھا کہ میں نے ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ مقدس میں حاضر ہونا ہے، لبیک کہنا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، وہ اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکتا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشات سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، ناجائز خواہشات سے گریز اور پرہیز کیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کریم میں یہ خوشخبری ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ آیات مذکورہ میں دخول جنت کے 2 شرطیں بتلائی۔ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اگرچہ غور و فکر کے اعتبار سے ایک ہی شرط بنتی ہے نتیجہ کے اعتبار سے، لیکن بظاہر پہلی شرط یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ کے حضور میں جواب دہی کا خوف رکھتا ہو دل اور دماغ میں، اور دوسری شرط وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہی نفس کو اتباع ہوا سے، خواہشات سے روکنے والی چیز ہے۔ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ نفس کی مخالفت کی 3 صورتیں ہیں، 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک شخص عقائد باطلہ سے بچ جائے، قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف جو عقائد ہے، نظریات ہے، اس سے پرہیز کرے، گریز کرے، تو اس درجے کے مسلمان کو سنی مسلمان کہا جاتا ہے۔ نفس کی مخالفت، نہى النفس کے جو دوسرا درجہ ہے، درمیانی درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی معصیت اور گناہ کا ارادہ کرے، پھر فوراً اس کو یہ بات یاد آ جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس خیال سے، اس غرض سے گناہ کو ترک کرتا ہے، اور اس درمیانی درجے کا ایک مظہر یہ ہے کہ یہ شخص مشتبہات سے بھی گریز کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے مشتبہات سے پرہیز کیا تو اس نے اپنے آبرو، عزت اور دین کو بچایا، اور جو شخص مشتبہات میں مبتلا ہوا وہ بالآخر حرام چیزوں میں مبتلا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ مشتبہات میں جائز اور ناجائز دونوں کا احتمال ہوتا ہے، دو پہلو ہوتی ہے اس کی۔ مثلا ایک بندہ ہے یا میں ہوں، مثلا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشقت محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنا تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن اشتباہ ہو جاتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھوں گا تو جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، اشتباہ ہے، ذہن میں آتا ہے۔ تو اس اشتباہ کو چھوڑ کر یقینی جواز اختیار کرتا ہے، باوجود اس کے کہ تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تکلیف ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو یہ بھی تقویٰ ہے۔ اور نفس کی مخالفت کا یہ متوسط درجہ ہے۔ نفس کی مخالفت کا، نہن نفسہ کا اعلیٰ مصداق، اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کثرت ذکر کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، اور اس ذکر و فکر مجاہدات کے ذریعے اپنے نفس کو ایسا مزکہ کرے، پاک کرے، صاف کرے کہ اس میں کوئی ہوائی نفس باقی نہ رہے۔ یہ مقام ہے مقام ولایت کا، یہ ایک خاص مقام ہے، اور ایسے شخص کو صوفیاء کی اصطلاح میں فانی فی اللہ یا باقی فی اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ شیطان کو اللہ نے فرمایا، کہا کہ میرے خاص بندوں پر آپ کی بس نہیں چلے گی، میرے یہ بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یہی لوگ مصداق ہے اس حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل و مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہوائے نفسانی میرے تعلیمات کے مطابق نہ کرے، تابع نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ جو نفس ہے، انسان ہے، عاجز ہے، نفس کی جو فریب ہے، قید ہے، اس کی کچھ ظاہر علامات بھی ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، خود پسندی ہے، غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ درست علاج تو ان تمام امراض کا، ان روحانی امراض کا درست علاج تو یہ ہے کہ ایسا کوئی شیخ کامل تلاش کرے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، مجاہدات کر کے اسباق کو مکمل کرے، اپنے نفس کو عیوب سے پاک کرے۔ اب شیخ کامل کہاں ملے گا؟ اچھا پیر طریقت کہاں ملے گا؟ میں گزارش کروں گا، الشیخ امام یعقوب الکرخی رحمہ اللہ الباری بہت بڑا فقیہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر میں ترکان تھا، نجار جس کو کہتے ہیں، اور میں اپنے نفس میں سستی محسوس کرتا تھا،
ایک قسم کی ظلمت اور تاریکی محسوس کرتا تھا اپنے نفس میں، دل میں، روزے کی حالت میں تھا۔ اتفاقاً میں الشیخ الاجل امام بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ الباری کی خدمت میں روزے کی حالت میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ نے کھانا منگوایا، مہمان بھی بہت سارے تھے، خانقاہ تھا، اور ساتھ فرمایا کہ بہت برا بندہ ہے وہ شخص جو اپنے ہوائے نفسانی کا بندہ ہے، نفس کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کھانا کھا لے، کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو ہوائے نفسانی کے ساتھ ہو۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ میرے نفس میں عجب ہے، خود پسندی ہے، میں خود پسندی کا شکار ہوں۔ میں نے شیخ سے گزارش کی، شیخ امام بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ سے، کہ اگر فانی فی اللہ شیخ میسر نہ ہو تو پھر کیا کرے، پھر میں کیا کروں، یا کوئی بندے کو میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند نے فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کی پابندی کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بعض اوقات میں اپنے دل میں کدورت محسوس کرتا ہوں اور میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار یعنی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 بن جاتی ہے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ آج کل کوئی قحط و رجال بھی نہیں ہے، بڑی بڑی خانقاہیں ہے۔ ضروبی میں ہمارے شیخ حضرت مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ الباری رحمہ اللہ تعالی کا خانقاہ ہے، کندیا شریف میں حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کا خانقاہ ہے، ترنول میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ مجاز پیر عزیز الرحمن کا خانقاہ ہے اور اس کی اولاد ہے، اٹک میں حضرت پیر طریقت مولانا قاضی ارشد الحسینی دامت برکاتہم ایک نفیس انسان ہے، محبت اور پیار والا انسان ہے۔ حضرت مولانا پیر مختار الدین شاہ بہت بڑی ولی ہے، اور اسی طرح جنگ مہد الفقیر کے نقشبندی صاحب مولانا عبد المالک کا خلیفہ عبدالرحیم کا خلیفہ مجاز ہے، بڑا آدمی ہے۔ تو اہل حق اور سندھ میں مولانا عبدالکریم قریشی صاحب کی اور حلیجوی صاحب، تو اہل حق کی خانقاہیں ہے، قحط الرجال نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہے تو کم از کم ہر فرض نماز کے بعد حدیث کی روح سے 20 مرتبہ استغفار پڑھنے کی کوشش کرے، درود شریف کا اہتمام کرے اور فضول باتیں نہ کرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، لیکن جو کوئی ڈرتا رہا مقام ربہ، سامنے کھڑے ہونے سے اپنے رب کے، وَنَهَى النَّفْسَ، اور اس نے روکا اپنے نفس کو، عن الہوا، خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔